बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर के मारूफ सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियत अब्दुल कयूम कुरैशी से अनोखी वारदात। तफसीलात के मुताबिक सखर शहर के मारूफ सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियत अब्दुल कयूम कुरैशी ने गुफ्तगू में बताया है कि मैंने तकरीबन 1.5 माह कबल रोड़ी शहर से ताल्लुक़ रखने वाले आदेश कुमार वल्द मोहन लाल के बेटे को अपनी सखर में बनने वाली सोसाइटी में और मैनेजर टेम्परेरी बुनियाद पर रखा, लेकिन शुरू दिन से मुझे इसके काम और हरकत पर शक होने लगा। मुझे अपनी सोसाइटी के काम के हवाले से कुछ रकम दरकार थी। मेरे पास कैश रकम ना होने की वजह से अपने घर का सोना बेचने के लिए सखर सराफा बाजार मार्केट गया और जब इसको पता चला तो ये मेरे पीछे दुकान पर आ गया। मजीद इनसे किस तरह का फ्रॉड और वारदात हुई और हमारी नुमाइंदा समीना खान से क्या इंकशाफात किए, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सखर शहर में। सखर शहर की जानी मानी कारोबारी शख्सियत मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा अब्दुल कयूम कुरैशी साहब के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ दिनों पहले जो इनके साथ वाकया पेश आया था, वारदात हुई थी और इनके साथ फ्रॉड हुआ था, उसके बारे में हम उनसे पूछेंगे कि उनके उसके क्या हक़ाइक़ है, वो क्या मामला था, आप हमें बताइएगा हमारे नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सीनियर बल्कि मैं बुनियादी जो है कारकुन हूँ और मैं खिदमत कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं कारोबार, मेरा बिजनेस है, कारोबार है, पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन का मेरा कारोबार है और मखलूक खुदा की हम लोग खिदमत भी अपना फ़र्ज समझते हैं। क्या हुआ कि माशाल्लाह मेरा स्मूथली मेरा कारोबार चल रहा था, तो कोई एक बंदा था, वो सितंबर के महीने में तकरीबन वो मेरे पास कोई 1 डज़न से ज़्यादा मरतबा वो मेरे पास आया और वो ये कह रहा था कभी बंदे लेके कि वो सर मुझे नौकरी दे दें, मुझे नौकरी दे दें। तो मैंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे मैंने उससे कहा चलो हम आपको नौकरी दे देते हैं, आप ईमानदारी से काम करेंगे और अपना जैसे आपका काम है कि लोगों की खिदमत करना, मतलब ये कि वो अपनी ईमानदारी से काम करेगा, अपने बच्चों की रोजी करेगा। तो वो फिर मैंने उसको वो अक्टूबर के महीने में उसको मैंने टेम्परेरी मतलब ये कि डेली वेजेस पे उसको मैंने कहा ट्राई पे हम आपको रख लेते हैं। सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वो कौन थे और उनका कहाँ से ताल्लुक था, क्या आप उनको पहले से जानते थे? देखिए मैं उसको पहले से नहीं जानता था बिल्कुल। वो मेरे पास आया तो उसने मुझे एक ऐसा लफ्ज़ बोला, उसने बोला सर आदेश कुमार नाम था उसका। नॉन मुस्लिम थे। नॉन मुस्लिम था, आदेश कुमार हिंदू था और वो उसने मुझे कहा सर, उसने मुझे कहा कि सर मेरे वालिद साहब को तो अगवा हो गया, मेरे खुदा के वास्ते मुझे आप जो है ना नौकरी दे दें। मैंने उसको इंसानी बुनियाद पे उसको मैंने नौकरी दे दी और उसको मैंने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट में यहाँ पर गल्फ फॉर्म गुलशन लतीफ़, तो मैंने वो न्यू सब्जी मंडी से पहले वो मैंने उसको वहाँ पर एज ए मैनेजर मैंने अपॉइंट कर दिया, लेकिन वो डेली बेसिस पे तुम आप ट्राई करो 3 महीने फिर देखेंगे। वो वहाँ पर जाके लग गया। उसने क्या किया कि मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई प्लांटेड है या मतलब ये कि किसी का भेजा हुआ। फिर वो बाद में साबित हुआ उसकी एक्टिविटी से कि वो बड़ा मैनेज था, वो सारे प्रोजेक्टों का मुझे नाम पता था, मेरे पेट्रोल पंपों का सारा है उसको नाम को पता था, मतलब काफ़ी उसको मेरे बारे में मालूमात थी। तो मैं चलो कोई बात नहीं, तो मैंने उसको फिर भी लगा लिया। अब क्या हुआ कि ये हमारी एक जो फिलहाल सामने मेरे जो टास्क था वो ये था कि ये जो मेरी ज़मीन है मेन शिकागो रोड पर देर हाउस में, ये है 14 एकड़ 18 गुंठे। यहाँ मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मैंने एक सोसाइटी बनाई और वो वहाँ पे मेरी वो काम चल रहा था। ये मेरे पास आ गया और शाम तक मुझे यही जो है वो प्रेस करता रहा कि सर वो मटेरियल मंगाना है, सीमेंट मंगाना है, सरिया, क्योंकि वहाँ पर जो कब्रिस्तान है ना लाल मशाई, उसकी बाउंड्री वाल हमने यही फैसला किया था कि हम उसको अपनी जो हद में हम अपनी बाउंड्री वाल खुद बना लेंगे, बाकी गवर्नमेंट जाने वो। इस वजह से आपको रकम दरकार थी, आप जूलर के पास। मैं वो लेके 10 तोले का जो बिस्कुट था वो मैं गया इस जो है न्यू व्हीलर और उसने सारा वो उसके भी मुलाजिम थे एक हिंदू और उसका बेटा था उसामा और सब लोग ऐसे आगे। वो क्या हुआ कि इसने
جیسے میں نکل رہا تھا اس نے وہ جو ایک پیکٹ جو ہے نا وہ نکال کے اور وہ مطلب یہ کہ میری موٹر سائیکل بھی وہ جو اور وہ جو 17 لاکھ روپے وہ لے کے اور یہ نیچے اترا اور یہ وہاں سے بھاگ گیا. جی سر آپ ہمیں بتائیے کہ آدیش کمار جو وہ آپ کے 17 لاکھ اور بائک آپ کی لے کر وہ جو فرار ہو گیا تو آپ نے یہ ایف آئی آر یا پولیس کو آپ نے اطلاع دی اس بات کی؟ کیونکہ وہ میں نے امیڈیٹ جو ہے نا امیڈیٹ پھر میں نے وہ جو ہے وہ پولیس سے رابطہ کیا. میں خود 20 سیکشن تھانے میں خود گیا. میں 20 سیکشن تھانے 1 درجن سے زیادہ مرتبہ گیا ہوں. 1 درجن سے کیا وجہ ہے 1 درجن سے زیادہ جانے؟ پھر 2-3 کیوں سر آپ بار بار کیا وہ آپ کی ایف آئی آر وغیرہ نہیں کاٹ رہے؟ نہیں وہ ایف آئی آر کاٹ نہیں رہے تھے نا. وہ کہتے کہ دیکھتے ہیں کرتے ہیں ابھی وہ ایسے ٹال رہے تھے. بہرحال وہ پھر انہوں نے پھر آپ کی ایف آئی آر وغیرہ کٹی. پھر وہ جو ہے ڈی ایس پی سٹی وہ پھر اس سے رابطہ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسے جو کوئی سیکشن دی کہ آپ اس کو آدیش کو بلائیں اور اس کو کہتے ہیں قیوم قریشی کا مسئلہ حل کرو ورنہ پھر ایف آئی آر کر دو. ابھی وہ جو ہے وہ کیوں کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ وہ جو ہے وہ آدیش کمار وہ تو پولیس گرفتاری نہیں کری. جو میری ایف آئی آر ڈلے ہوئی ہے نا وہ کیا ہے کہ انہوں نے میرے 27 تاریخ کو شام کو 6:20 پہ یہ واردات ہوئی ہے اور میں ایک منٹ بھی وہ کیے بغیر ضائع کیے بغیر میں پولیس کے بعد پہنچا ہوں. میں خود تھانے گیا ہوں. میرے ساتھ لوگ ہیں اور میں 5-6 مرتبہ تھانے گیا ہوں. وہ اس ٹائم تو سننے کو کوئی تیار ظریفی کہتے ہیں کہ ستم ظریفی یہ کہ جو ہمارے سندھ کے جو تھانے ہیں وہ ایسے جو کہتا ہے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ ایس پی اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. یعنی وہ تو ہر شہری کا حق ہے. ہر غریب ہے وہ امیر ہو جو مطلب اگر کوئی ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ ایف آئی آر تو اسی ہر قیمت پہ سکھر کی جانی پہچانی ان کے ساتھ یہ ظلم اور ظلم ذاتی ہے. اس کے بعد جو عام ہماری عوام ہے وہ کہاں جائے؟ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا مسئلہ کیسے حل کرے؟ یہی وجہ ہے کہ کورٹوں کے باہر عورتیں اور آدمی جو ہے اپنے اوپر تیزاب پھینکتے آگ لگاتے ان کو انصاف نہیں ملتا. اس کی ایف آئی آر کر دیے جا کے اب یعنی کہ 2 تاریخ کو اور 2 تاریخ سے آج تک نہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے نہ کوئی پروگریس ہوئی ہے نہ پیسہ ملا ہے نہ موٹر سائیکل ملی ہے. اور بس میں تو جو ہے خیر انصاف سے کی فراہمی تو مجھے خدا کا شکر ہے کہ امید ہے. آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ کس سے اپیل کرنا چاہیں گے؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں ابھی؟ دیکھیں میں تو بلکہ میں کیا ہر جو ہے مطلب یہ کہ جو فریادی ہوتا ہے جو وکٹم ہوتا ہے جس طرح زیادتی کی جاتی ہے اس کو یہی ہوتا ہے کہ وہ للہ جو ہے وہ انصاف کو مہیا کیا جائے. میں تو چیف جسٹس پاکستان محترم چیف جسٹس سندھ اور جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں یہاں پر بینچ بیٹھی ان سے اور سیشن جج سے درخواست کروں طالب ہوں. میں آئی جی سندھ محترم جاوید اوڈو صاحب یہ ایس ایس پی کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی یہ میرا مسئلہ جو ہے اس کو میں ریکوری مجھے کر کے دیں. موٹر سائیکل وہ لے کے گھوم رہا ہے بازار میں اور پیسے اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے. تو یہ سندھ گورنمنٹ سے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے درخواست کرتا ہوں پرائم منسٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی میرے جو ہے اس پہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے. ناظرین عبدالقیوم قریشی کا یہ کہنا تھا یہ سکھر کی جانی مانی شخصیت ہے اور یہ کاروباری شخصیت کے ساتھ اتنی ناانصافی ہو رہی ہے. وہ جو ہے مجرم جو ہے وہ شہر میں دن دناتا پھر رہا ہے. ان کی بائک پر ان کا کہنا ہے کہ وہ گھوم رہا ہے. اس کے باوجود پولیس کوئی حرکت میں نہیں آ رہی اور اس کو گرفتاری نہیں کی گئی 1.5 ماہ ہونے کے باوجود. آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے؟ کہنا ہے کہ میری بائک اور میرے 17 لاکھ جو ہے وہ ریکوری میں مجھے دی جائے اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمینہ خان اون نیوز سکھر. خیرپور سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے نمائندے ذوالفقار علی جاوری کی رپورٹ کے مطابق خیرپور میں غیر قانونی طور پر متعدد میڈیکل سٹورز اور عطائی ڈاکٹر سرگرم ہیں جو بغیر کسی مستند ڈگری اور رجسٹریشن کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. ان جعلی ڈاکٹروں اور غیر قانونی میڈیکل سٹور مالکان نے انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بغیر کسی علم اور تجربے کے خطرناک دوائیاں تجویز کرتے ہیں جس سے کئی مریضوں کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے جبکہ متعلقہ محکمے خاموش
तमाशाई बने हुए हैं। अवामी हलकों ने आला कौम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स और अताई डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कीमती इंसानी जानों को महफूज बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सेहतमंद पंजाब मिशन फूड अथॉरिटी का अज़म डीजी फूड अथॉरिटी के हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम का टिब्बा शाह बहलोल रोड पर वाक़िया मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा, मिलावट और जालसाजी पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार, कलेक्शन सेंटर बंद, शहरियों को मिलावटी दूध की सप्लाई का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी सैंपल रिपोर्ट में मिलावट जालसाजी साबित होने पर थाना सदर पीनी भट्टियां में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी दूध में चिकनाई की मिकदार कवानीन के मुताबिक ना पाई गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी दूध के नाम पर सफेद महलूल का धंधा करने पर सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं जिला उस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान से। हमारे ओ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कुलाची के इस रिपोर्ट में ग्रैंड अलाउंस बलोचिस्तान की जानिब से दी गई एहतजाजी कॉल के तहत आज उस्ता मोहम्मद में भी एहतजाज मुतवक्के था, ताहम पुलिस ने भारी नफरी तैनात करके शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगा दिए हैं और सख्त चेकिंग का सिलसिला जारी है। एहतजाज को रोकने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं, जबकि ताहाल ग्रैंड अलाउंस के मुलाजमीन किसी भी मुकाम पर नजर नहीं आ रहे, जिसके बायस शहर में सूरत हाल कशीदा मगर काबू में है। कामुकी से माई नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक वासफ सरान और अहलकारों की अदम तवज्जो यूनियन कौंसिल नंबर 163/8 तुलिकी रोड मोहल्ला अजीजपुरा में सीवरेज सिस्टम नकारा, गटरों का गंदा पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज सिस्टम नकारा यूनियन कौंसिल नंबर 163/8 तुलिकी रोड मोहल्ला अजीजपुरा बाजार नदी का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों का एहतजाज। कौंसिल नंबर 163/8 के शहरी गटरों के गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर, इलाका में ताफून फैलने का खतरा। कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और असिस्टेंट कमिश्नर कामों की नोटिस लें और पानी की निकासी के लिए मौसर इकदाम करवाएं। तफसीलात के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी कामुकी की यूनियन कौंसिल नंबर 163/8 में सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है। गटरों का गंदा पानी मोहल्ला तुलिकी रोड मोहल्ला अजीजपुरा में नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। पानी जमा होने से मच्छरों की भी अफजाइश हो रही है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि बाजार गंदा पानी खड़ा होता है, सीवरेज सिस्टम खराब है और अक्सर गटरों का गंदा पानी खड़ा रहता है और वासा अफसरान और एहलकारों की अदम तवज्जो के खड़ा रहता है, जिसकी वजह से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। अगर जल्द सीवरेज का पानी ना खोला गया तो कभी खदशा है सीवरेज का गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाएगा और ताफून फैल जाएगा, जो बच्चों में वबाई अमराज का बाइस बनेगा, जिस पर अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज, कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद तैयब खान का अराजी सेंटर नारोवाल का दौरा। इंचार्ज अराजी रिकॉर्ड सेंटर अदनान अहमद ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को अराजी रिकॉर्ड सेंटर में कंप्यूटराइज्ड फर्द इंतकाल दीगर रिकॉर्ड के हवाले से ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर इंचार्ज लैंड रिकॉर्ड को हदायत की है कि वो सेंटर में आने वाले लोगों को फौरी तौर पर मुतलका कंप्यूटराइज्ड न्यू रिकॉर्ड फराहम किया जाए, इस हवाले से इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने अपने विजिट के दौरान सेंटर में आने वाले शहरियों के लिए बैठने दीगर सहूलियात के साथ साथ सफाई सुथराई के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया। घरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमाले के मोहल्ला सलीम नगर में महकमा वापटा की मुबैना गफलत के बायस 11,000 kV बिजली के तारे रिहायशी घरों के ऊपर से गुजरी, जिस पर अहले इलाका शदीद खौफ हरास का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना है कि बुलंद वोल्टेज की ये तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, खास तौर पर बारिश या आंधी के दौरान जान माल को शदीद खतरा लाहक है। अहले इलाका के मुताबिक मुतअद्दिद बार महकमा वापटा को तहरीरी और जुबानी तौर पर आगाह किया गया, मगर ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। इस सूरत हाल के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज है और उन्होंने आला काम से फौरी नोटिस लेने और बिजली की खतरनाक तारों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि अगर खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हुआ तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा वापटा पर आयद होगी। अहले इलाका ने जिला इंतजामिया और महकमा वापटा के आला अफसरान से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इस संगीन मसले का हल यकीनी बनाए ताकि किसी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया मारूफ ब्रांड्स के नाम पर जालसाजी की बड़ी साजिश नाकाम। गाड़ी पर जिला भर में मारूफ ब्रांड के जाली रेसिपी मिस मसाला जात फरोख्त करने वाले फूड अथॉरिटी ने भारी मिकदार में जाली मसाला जात समेत पकड़ लिए। डीजी फूड अथॉरिटी के हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने
گاڑی سے معروف برانڈز کے 3100 سے زائد مسالہ جات کے جعلی ڈبے برآمد کر کے تلف کر دیے اور جعلی مضر صحت مسالہ جات کی بھاری مقدار برآمد ہونے پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ملزمان پر بھاری جرمانے عائد کیے۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق تلف کیے گئے ڈبوں میں مکس ریسپی مسالہ جات کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ معروف برانڈ کے نمائندگان کی جانب سے مسالہ جات کو جعلی قرار دینے کے بعد ایکشن لیا گیا۔ زائد المیعاد ناقص اور جعلی اشیاء خوردنوش کی فروخت کرنے والے کاروبار بند کر دیے جائیں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ معیاری اور صحت مند اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں۔ حیدرآباد کے علاقے مکی شاہ کے رہائشیوں نے گلیوں اور دکانوں کے سامنے گندا پانی جمع ہونے کے خلاف ٹائر جلا کر احتجاجی دھرنا دیا اور سڑک بلاک کر دی۔ ماربل مارکیٹ کے دکانداروں اور مختلف محلوں کے مکینوں نے مین روڈ پر دھرنا دے کر ٹریفک معطل کر دی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے علاقے میں گندا پانی کھڑا ہے لیکن کوئی بھی اس کا نوٹس لینے کو تیار نہیں۔ مظاہرین کے مطابق گٹروں کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، یہاں تک کہ مسجد جانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں نے میئر حیدرآباد کاشف حسین چورو سے فوری نوٹس لینے اور مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر شاہد اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کے کائٹ فلائنگ ریگولیشن آرڈیننس 2025 میں ترمیم، جرمانے اور سزاؤں میں اضافہ۔ ڈی پی او فراز احمد کی ہدایت پر ایس پی انویسٹیگیشن ہنا نیک بخت کا اہلیان ضلع کے نام پیغام۔ ایس پی انویسٹیگیشن ہنا نیک بخت کا کہنا ہے کہ اہلیان ضلع کائٹ فلائنگ ایکٹ کی خلاف ورزی ہرگز نہ کریں۔ والدین اپنے بچوں کو جان لیوا اور خونی کھیل سے باز رکھیں۔ پتنگ بازی کرنے والوں اور پتنگ فروشوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھاری جرمانے اور سزا یا دونوں سزائیں ہوں گی۔ پتنگ بازی پر 5 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ اور پتنگ فروشی پر 7 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اہلیان ضلع ایسے کسی بھی جرم کی اطلاع 15 پر دیں۔ حیدرآباد تھانہ ہٹری کی حدود میں ٹریکٹر ٹرالی نے 3 سالہ بچے کو رون ڈالا۔ بچہ عطا محمد موقع پر ہی جاں بحق، ڈرائیور کو پولیس حراست جبکہ ٹریکٹر ٹرالی کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے۔ ہماری تحصیل رپورٹر آن نیوز محمد اقبال سٹو کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ شہر کے معروف علاقے میں واقع نزد گھنٹہ گھر کی گلی میں چیف ٹیلر عوام کے سہولت کے لیے مکمل سروس فراہم کر رہا ہے۔ یہاں معیاری سلائی کے ساتھ ساتھ گھریلو استعمال کے متعدد اشیاء بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ دکان پر ہر قسم کی نلکیاں، بکرم، سلائی کا سامان، کپڑے اور دیگر روزمرہ ضروریات بآسانی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تجربہ کار کاریگروں کی موجودگی میں ہر طرح کے مردانہ زنانہ سلائی جدید انداز اور نفیس کاریگری کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دکاندار کے مطابق ان کا مقصد کمالیہ کے عوام کو ایک ہی جگہ پر معیاری اشیاء اور بہترین سروس فراہم کرنا ہے تاکہ لوگوں کو بار بار مختلف بازاروں کے چکر نہ لگانے پڑے۔ شہریوں نے بھی اس سہولت کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ مناسب دام، معیاری کام اور خوش اخلاقی اس دکان کی پہچان بنتی جا رہی ہے۔ اوکاڑا سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں سجاد حسین بوتلا۔ اوکاڑا، ذہنی صلاحیت سے محروم لڑکی کے ساتھ زیادتی میں ملوث مجرمان کو سخت سزائیں۔ زیادتی میں ملوث مجرمان کو سخت سزائیں۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرمان رضوان اور عرفان کو عمر قید کی سزائیں سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج رنالا شبریز اختر راجہ کا مجرمان کو 6 لاکھ روپے جرمانہ دینے کا بھی حکم۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر 6 ماہ قید مزید بھگتنا ہوں گی۔ مجرمان نے ذہنی صلاحیت سے محروم لڑکی سے زیادتی کی تھی۔ صدر رنالا خورد پولیس نے جنوری 2025 میں ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ زیادتی جیسے سنگین جرم کے مرتکب کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں۔ ڈی پی او راشد ہدایت۔ ڈی پی او نے تفتیشی آفیسر اور لیگی ٹیم کو شاباش دی۔ حیدرآباد میں 40 کوٹا کے تحت نوکریاں نہ ملنے کے خلاف نوجوانوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ 40 کوٹا ایکشن کمیٹی کے اپیل پر شیراز قریشی اور دیگر رہنماؤں کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ 40 کوٹا پر پابندی لگا کر انہیں اندھیرے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ رہنماؤں کے مطابق سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود انہیں نوکریاں نہیں دی جا رہی۔ مظاہرین نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ سے فوری نوٹس لینے اور 40 کوٹا کے تحت نوکریاں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں لودھراں کا۔ ہمارے نمائندہ اون نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف لودھراں غلام مرتضیٰ پڑیار کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر لودھراں محمد اشرف تدریسی امور پبلک سروس ڈیلیوری ہیلتھ سہولیات کی بہتری کے لیے بدستور متحرک۔ محمد اشرف کے راجہ پور میں گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول، مریم کلینک، اراضی ریکارڈ سینٹر، یونین کونسل آفس کے دورے، گورنر ایلیمنٹری اسکول میں تعلیم، تربیت، صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کوالٹی ایجوکیشن وقت کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے ساتھ عملی تربیت ہمارے
بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیار، محبت، صبر، تحمل، برداشت ہماری ترجیحات ہونی چاہیے۔ دین اسلام بھی ہمیں دوسروں سے اچھے برتاؤ کی تلقین کرتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اراضی ریکارڈ سینٹر یونین کونسل آفس راجہ پور بھی پہنچ گئے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر UC آفس میں لوگوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ لوگوں سے اسٹاف کے رویے، سہولیات کے بروقت دستیابی بارے معلومات لی۔ سہولیات دے کر ہم اپنے اداروں پر عوامی اعتماد کی بحالی چاہتے ہیں۔ محمد اشرف نے مریم کلینک راجہ پور میں طبی سہولیات کا معائنہ کیا۔ اسٹاف کو مریضوں کے لیے سینٹر سے ہی ادویات دینے کی ہدایت دی۔ مریم کلینک میں ری ویمپنگ کا بھی جائزہ لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق اسلامی یونیورسٹی بہاولپور اور ڈویژن انتظامیہ کے اشتراک سے بلوچستان میں قومی تعمیر اور امن کے موضوع پر اہم مکالمے کا انعقاد۔ بلوچستان کے طلباء پاکستان کا روشن مستقبل ہیں۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین تعلیم ہی بلوچستان کے مسائل کا پائیدار حل ہے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن علم کو ذاتی فائدے کے بجائے بلوچستان کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نوجوان کی صلاحیتیں صوبے کی ترقی کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ مسرت جبین بلوچستان کی ترقی نوجوانوں کے لگن اور محنت سے مشروط ہے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن تعلیم کے لیے طلباء کا بلوچستان سے پنجاب آنا قربانی اور عزم کی مثال ہے۔ وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور IT ماہرین، انجینئرز اور سول سرونٹس بلوچستان میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران، سہولیات کی کمی نوجوانوں کو مضبوط اور قائدانہ صلاحیت عطا کرتی ہیں۔ بلوچستان کے نوجوان پاکستان کے سب سے بڑی طاقت ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق باتسلیمات ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ حکومت پنجاب بہاول نگر ڈپٹی کمشنر بہاول نگر ذوالفقار احمد بون نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر DHQ اسپتال بہاول نگر کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے اسپتال کے مختلف وارڈز، ایمرجنسی، OPD اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا اور صفائی ستھرائی، ادویات کی دستیابی اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے براہ راست بات چیت کی اور علاج، معالجے، ادویات اور سہولیات سے متعلق معلومات حاصل کی۔ مریضوں نے مجموعی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ بعض امور کی نشاندہی بھی کی، جس پر ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران فوری اقدامات کی ہدایت جاری کی۔ دورے کے دوران ہسپتال کے باہر باؤنڈری وال، لان کی صفائی، اطراف کی سڑکوں اور ہسپتال کے سامنے بیچنے والوں کے حوالے سے بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے ہدایت کیا کہ اسپتال کے اطراف صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے اور مریضوں کو آنے جانے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق سرکاری اسپتالوں میں علاج، معالجہ کی بہتر سہولیات، صفائی اور ادویات کی دستیابی حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ چنور سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف شیخ بلال سعید کے مطابق تھانہ جناب نگر پولیس کی بڑی کارروائی، بین اضلاعی نوسرباز گینگ گرفتار۔ DPO ڈاکٹر نوید عاطف کی پریس کانفرنس۔ پولیس ٹیم مختلف علاقوں سے نوسرباز گینگ کے 27 ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بچوں کے وظائف ہڑپ کر جاتے تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے بچوں کے ہڑپ کیے گئے 43 لاکھ روپے سے زائد نقدی، مسروقہ سامان برآمد۔ ملزمان والدین کو بچوں کے وظائف سے متعلق کال کر کے انگوٹھا لگوا کر رقم خورد بورد کر لیتے تھے۔ ملزمان کا تعلق چنور سٹی چناب نگر بھوانا ضلع جھنگ سے ہے۔ ملزمان تھانہ چناب نگر پولیس کو فراڈ، چوری، دیگر مقدمات میں مطلوب تھے۔ SHO تھانہ چناب نگر انسپیکٹر سیف اللہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائیاں کی ہیں۔ DPO ڈاکٹر نوید عاطف کی جانب سے پولیس ٹیم کے لیے انعام کا اعلان کیا گیا۔ معصوم شہریوں سے نوسر بازی کرنے والے عناصر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں کی جان مال کی حفاظت اولین ترجیح۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ DPO ڈاکٹر نوید عاطف۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔